نا صدر مجلس میں صدر نواب صاحب نہ مجلس نہیں کرنے کا جفن مناظرہ نہیں کرنے کا مجلس نہیں کرنے کا جفن مناظرے میں صدر نواب صاحب اراض صدر منی کب تک جب ہو سکتا ہے کہ عبارت درمیان ٹکٹ غلط تو خوانے تو صدر مناظرہ اختیار رہے گا معلومات غلط پیش کرنے دے دیش کے اسد ہوتے ہوئے دا بندہ کا حدیث میں عبارت کے غلط خوانے کو دیانت سب کو ایمان وہ ایمان و بےمانی نہیں تھی پتہ کہ نا 12 دا لوا مناظرہ شامل ہے عالمت نیدا سے عبارت سے خیر خوان یا نہ کھنا غلطی وہ تو ناصر کمارے نبی پاک کے علم غیب مننے پہ سے تیرا دعویٰ کیسے علم غیب وہ جدا ہوئی تھا دے وہ دلے فلال اور کم بس تک اوپر اس مرے فلال گزارش داد نواب صاحب دنیا نا اسی اصول مرے دینی وہ دنیاوی وہ معاملات مرے ارکس کے مدعی اس بات کو نقدی مدعا امید پارا کہ وہ اس بات پیش کپک وہ ہونا اس بات مزید جرح کے کنائی کے خط کنائی کے بلوچستان نہ تھا تھی سدا تھا سالہ کے غم سوائے چند مخصوص و جاگغن کے امور نمار رسائی مسئلے باقی تمام بلوچستان بلکہ ایدہ ہم پاوت تمام عالم اسلام 90 کروڑ مسلمان دا وقت دا فیضیشن کی افس کی وہ جناز غم سب دوار دوار مولانا صاحب دات ہے من ننیان بہت لنگت یفن رائے فیصد پیش کرنی تھی دعوی دعوی نائی مناظرہ نہ دعوی نائی چیلنج نائی چیلنج نہ مولانا صاحب مناظرہ ہفتوں نیچے دعوی لکھے تو بعد ولدانا گوڑا مدعی مدعا نے فیصلہ مارے مدعی نہ لو نیچے سے مسئلہ دادے جنازہ کا بعد دعا خوائیں جائز یا نہ بس لکھنا دینا نہیں لکھ کر دینا سر دعوی نیتی کے تیرا ہے نا نشاڑا وغیرہ کر سورنگ گتی تیرا سے دو انسان بچے آپریشن کرتے روز مرے شرحان ثابت نہیں دارت ہے جی ابہام ہے مناظرہ رسول دادے کہ دعویٰ کیسا دعویٰ ابہام مفق دعویٰ نام کا دعویٰ فرق دعویٰ لکھ کا تفصیل ہے اہل سنت و جماعت میں اپنا لوگ دعوت ہے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد بیعت کے لیے دعا مانگنا مستحب ہے
یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور مولانا صاحب ابو کے مستشفى صاحب کی طرف سے جو دعویٰ آیا کی دعویٰ آیا نماز جنازہ کے بعد اسی جگہ اجتماعی دعا شرحن ثابت نہیں ہے. دارالجزات کی طرف دیا کہ دعا خواہوں کا ہمارے نما پڑتا فتوا خلقوں کے جنازہ اور بعد کا دعا خواہش نما پڑتا مسلمان کافر بےمان مشرک جانتے حدیث کو تفصیل لکھ کر دعویٰ نا شیف لکھ کرتے نا خلق کے دعا خواہوں کا نما پڑتا انتے صاحب دانے جی مسلمان کافر اسلامتی اسلام پیش میں لکھ فتوا کر دیا تھا. جواب دانا شیخ دانا دینا والا دعویٰ تیرا دعویٰ شیخ لکھ نواب صاحب ارائے وضاحت کرو. دو باتوں کی میں وضاحت کروں. جی آپ 1000 دفعہ کہتے جاؤ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے معلوم نہیں ہے معلوم نہیں ہے. بہرحال پہلی وضاحت یہ ہے کہ دعا سے کوئی منکر نہیں. دعا دین کا ایک ستون ہے اور عبادتوں کا ایک مقصد. آپ اپنے دعویٰ کس بات میں بات کریں؟ یہ میرے دعویٰ کی وضاحت ہے. اصول مناظر خط کی کرنے کے لیے سینا دعویٰ نہ بذات مخصوص و اجزاء سے دعا نہ کہ دعوت دی اردو ایک مخصوص حصہ ہے دعا کا کہ یہاں فریقین میں وہی تنازع کا سبب بنا. دعا اسلام میں ضروری ہے. دعا سے کوئی کسی کو نہیں روکا. دعا سلام سب کا فرض ہے. ایک آدمی کسی کو کہے گا اللہ تمہاری عمر میں برکت دے دے دعا ہو گئی. سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد صفیں سیدھی کڑی ہے امام سلام پھیر کر اب دوبارہ ہاتھ اٹھا کے اس میت کے لیے ہاتھ اٹھانے کے پوری طور پر دعا کرتا ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ نہ قرآن میں ثابت نہ حدیث میں ثابت نہ فکر نہ اجماع امت. انفرادی طور پر کوئی ساری زندگی سارا دن ساری رات کسی کے لیے دعا کرے اس میں کیا کباب ہے. ایک خاص مخصوص دعا کی نسبت اس وقت ہمارا اور ان کا آپس میں تنازع. اور میرے جواب میں جو میں نے لکھا ہے نماز جنازہ کے بعد اسی جگہ اجتماعی طور پر دعا کرنا شرعاً ثابت نہیں. نہ قرآن نہ حدیث نہ فقہ نہ اجماع امت. بات ختم. نواب صاحب اجازت سے نمیا مٹھی کپا بسر عید کرے سنے تشن ہے ہمارا ضرورت تھا کوئی اڑن
اجازت نواز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مفتی صاحب آپ نے ابھی سے بدزیارتی کرنی شروع کر دی ہے. پہلا دعویٰ آپ نے لکھ کے دیا کہ اجتماعی طور پر ثابت نہیں ہے، اور دوسرا دعویٰ لکھ کے دے دیا آپ نے یہ بدعت ہے. اب بتائیں آپ کا پہلا دعویٰ درست ہے یا دوسرا دعویٰ؟ پہلے نا ایک منٹ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. آپ اپنی مرضی بھی جتنا مرضی بات کریں اپنی باری پہ، ابھی انتظار کریں آپ. تو آپ کے پہلے دونوں دعووں میں تضاد ہوا. پہلے میں آپ نے دعویٰ کیا کہ شرعاً ثابت نہیں، اور دوسرا دعویٰ آپ نے لکھ کے دے دیا کہ سراسر بدعت ہے. تو آپ کے دونوں دعووں میں تضاد ہوا کہ نہیں؟ آپ بسم اللہ کریں، تضاد بیانی سے کام نہ لیں. مولانا صاحب ہیں، عمر آپ کی بڑی ہے، داڑھی آپ کی سفید ہے، بسم اللہ کر کے صحیح عقیدہ لکھیں. ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات تو نہیں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی. دوسری بات آپ نے یہ کی، آپ نے کہا کہ سفید نہ توڑ کر ویسے دعا مانگنا ہمارے نزدیک کی. ہمارے نزدیک جائز ہے کیا؟ ہمارے نزدیک بھی یہی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد میت کے لیے نماز جنازہ کے بعد سفید توڑ کر دعا کرنی چاہیے. ہمارے مذہب مسلک میں یہ چیز نہیں کہ سفید توڑے بغیر ویسے دعا کریں. ہمارا بھی عقیدہ یہ جب تک سفید نہیں توڑی جائیں گی اس وقت تک یہ نماز جنازے میں یہ زیادتی ہوگا. جی جو کچھ کہہ رہے تھے لکھو. جی لکھو لکھیں گے سارا. ہاں ابھی لکھیں گے. اس کو لکھو اور اپنا جواب بھی سنو. جی وہ پہلے والا کون سا؟ صدر صاحب مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ جی پہلے میں اپنا جواب دے. میں نے پہلے دعویٰ میں لکھا تھا کہ یہ شرعاً ثابت ہے. دوسرے کاغذ پر لکھا تھا کہ سراسر بدعت. ٹھیک ہے، تعبیر جدا ہے، مقصد ایک. جو چیز شرعاً ثابت نہ ہو اس کو بدعت ہی کہتے ہیں.
لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شرعن جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ کتنی چیزیں جو شرعن ثابت ہے؟ میرا سوال ہے، آپ کا جواب۔ ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، وہ احکام مشروع غیر مشروع کی بات بعد میں مناظرے میں ہوگی انشاءاللہ۔ وہ تو بعد میں ہوگا نا، ابھی آپ دل ذرا تکڑا کر کے رکھیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم تو کافی عرصے سے پہلے آپ نے لکھا تھا کہ یہ مستحب ہے جی، اس میں صفوں کے توڑ نہ توڑ کا آپ نے کوئی ذکر نہیں۔ یہ بات آپ نے چھیڑی تو میں نے لکھی، آپ نے چھیڑی اور آپ کے اس بات کی وضاحت کے لیے میں نے لکھی۔ ہاں جی، جہاں کھانک میں تم نے جو جھگڑا لوگوں کے سر پر اٹھایا وہ لوگ بھی بطور گواہ مسلمان کے موجود ہے، وہاں تو یہ بات آپ نے نہیں کہا۔ میں وہاں گیا نہیں، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ نہیں گئے میں تو تو گیا آپ ہی کی نہیں وہاں جماعت والے گئے۔ تو آپ کے جماعت والے بھی گئے تھے، ان کو بات کرنی چاہیے، پھر آپ کیوں آئے ان کی نمائندگی کے لیے؟ ہاں نہ وہ آئے بات کی ابتدا تو آپ نے کرائی، لیکن جھگڑا تو آپ نے اٹھایا، جھگڑا تو آپ نے اٹھایا۔ مولانا صاحب بات دیکھیں، ابھی آپ کے کوئی نمائندے بیٹھے بھیجے ان کو بات کریں ہم سے بسم اللہ، تو آپ کیوں ان کا نمائندہ بن کے تشریف لائے؟ ہاں اگر آپ ان کا نمائندہ بن کے آئے تو ان کا حوالہ نہ دینا۔ جھگڑا شروع کر دیا تو ہمیں مجبوراً آپ کا جواب دینا پڑا۔ کیا جگہ ہوا آپ سے وہاں؟ نہ پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کے جو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہاں یہی بات ہے، ہاں یہی بات ہے، تو اس کا یہی معنی یہی بات ہے ہے۔ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں۔ یہی یہ بات آپ ہے، کی اسی تعریف بات ہے۔ پہ کرے رہے، یہ آپ کی تعریف اسی بات پہ آپ ڈٹے رہے۔ آپ جو ہے نا مطلب کی بات کریں مولانا صاحب، ادھر ادھر نہ جائیں، آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ جو آپ موضوع جس موضوع کے لیے آپ پیروکار بن کے آئے ہیں موضوع ابھی وہی بات کریں آپ۔ موضوع متعین ہے، ہاں جی، موضوع متعین نماز جنازے کے بعد دعا جائے نماز تمہارے جنازے کے نزدیک بعد اجتماعی دعا شرعن ثابت نہیں، بدعت ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے اور ثابت ہے، صحیح ہے۔ تو آپ دلیل سے ابھی دیکھیں ٹھیک ہے جی، اب موضوع ہوا طے، صحیح، تمہارے نزدیک جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت، صحیح ٹھیک، ہمارے نزدیک جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز مستحب ہے، ٹھیک، اب دعوت ہے، اب مناظر کے ساتھ یہ ہے ہم ہے صحیح، آپ ہے مثال ہے، اور اس میں مناظر میں پہلی تکلیف ہوتی ہے لوگ اس میں تکلیف مثال ہے۔ اب نواز صاحب سے گزارش کرتا ہوں ابھی کرتا ہے، ایک دو آدمی بیچ میں بٹائیں گڑیوں والے، 5 منٹ میرا ٹائم ہوگا، میرا 5 منٹ پورا ہو جائے پھر وہ بات کریں گے، ان کو 5 منٹ پورا ہو جائے پھر میں بات کروں گا۔ ایک دوسرے کے تقریر میں مخل نہیں ہوں گے، جو مخل ہو جائے نواز صاحب اس کو نکال دیں یہاں، ٹھیک ہے؟ برابر دفتر گزارے اچھا، مناظرے کا کل وقت 1.5 گھنٹے کا مولانا صاحب، کل وقت 1.5 گھنٹے کا، بالکل 1 گھنٹہ کر لیں العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان صدق الله العظيم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ حمد و ثناء کے بعد انتہائی واجب احترام قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، آج مولانا صاحب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔ تو چاہیے مولانا صاحب سب سے پہلے جب ان کی باری آئیں گے تو بدعت کی تعریف کرے،
کہ بدعت कहते किसको हैं, उसके बाद बिदअत की तकसीम करें, बिदअत की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी किस्म उसकी जायज़ है और कौन कौन सी किस्म नाजायज़ है। और ये भी फतवा लगाएं जो कोई इस बात का कायल हो कि नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना जायज़, उस पर बिदअती होने का फतवा लगा लें। इंशाअल्लाह भी आगे चल के दलाल में मैं साबित करूंगा कि मौलाना साहब के फतवे से हजूर पाक भी नहीं बचेंगे, सहाबा किराम भी नहीं बचेंगे और खुद अकाबरीन देवबंद भी नहीं बचेंगे कि उन्होंने जनाजे के बाद दुआ के कायल को बिदअती नहीं कहा बल्कि उन्होंने इसको जायज़ कहा है। अल्लाह ताला से साबित करूंगा। पहली बात यह है कि मौलाना साहब अपनी तकरीर में बातों का जवाब देंगे। आयत करीमा जो आप रात के सामने तिलावत की है, इस आयत करीमा का मैं तर्जुमा भी अपनी तरफ से नहीं करता, यह है मेरे हाथों में तफसीर उस्मानी। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब उलमा देवबंद के अकाबिर हैं जिनका देवबंद का तशख्खुस उन्हीं के नाम से कायम है। इसी आयत करीमा का तर्जुमा करते हुए मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब जिसका तर्जुमा लिखते हैं, और जब तुझसे पूछे मेरे बंदे मुझको तो मैं तो करीब हूँ, कबूल करता हूँ दुआ मांगने वाले की दुआ को। जब मुझसे दुआ मांगे तो चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और यकीन लाए मुझ पर ताकि नेक राह पर आए। आयत करीमा का तर्जुमा मैंने पेश किया है मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब के तफसीर से। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं कबूल करने वाला हूँ, मैं कंजूस नहीं, बड़ा सखी हूँ, मांगने वाला मांगे मैं खुदा अता करूंगा। आइए आयत करीमा का शान नुज़ूल पेश करूँ। आयत करीमा कब नाजिल हुआ, यह है मेरे हाथों में तफसीर इब्ने कसीर। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला आयत करीमा के शान नुज़ूल में फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में आए सहाबा किराम, अर्ज़ करने लगे लौ नअलमु अय्यु साअतिन नदउ, या रसूल अल्लाह हमें उस साथ का पता चले कि अल्लाह व तआला किस वक्त की मांगी हुई दुआ कबूल करता है। आया अल्लाह से मांगने के लिए कोई दुआ मुकर्रर है, नमाज से पहले हो, नमाज के बाद, दोपहर हो, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, कौन सा टाइम, वो कौन सी घड़ी है जिसमें अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाएगा। जब सहाबा ने यह सवाल किया नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाज़िल की। अल्लाह ने फरमाया महबूबा दुआ मांगने के लिए मैंने टाइम मुकर्रर नहीं किया। इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, महबूब जब तुझसे मेरे बंदे मुझ खुदा से मुताल्लिक सवाल करें कि अल्लाह दूर है या करीब, अल्लाह ताला किस वक्त की दुआ को कबूल करेगा, अल्लाह ने फरमाया इन्नी करीब, मैं दूर नहीं, मैं तो करीब हूँ। उजीब दाअवत दाई इज़ा दआने, अरे मेरी शान तो यह है मैं दुआ मांगने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ, इज़ा दआने, जब भी वो मुझसे दुआ मांगे। मौलाना साहब को पता होगा उजीबो यहाँ पे आया और यहाँ पे अल्लाह ताला के फरमाता है इज़ा दआने, ये इज़ा तामीम औकात के लिए है। अल्लाह ताला ने वक्त की पाबंदी नहीं लगाई, टाइम की पाबंदी नहीं लगाई। अभी मैं आपसे पूछता हूँ मौलाना साहब 4 साढ़े 4 बज चुके हैं, बताइए इस वक्त दुआ मांगना जायज है या नाजायज नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला दुरूद शरीफ पढ़िए। जनाब सदर गिरामी कदर, मेरा पहला अर्ज ये है कि मौलवी साहब हमें वाज सुना रहे हैं, मुनाज़रा नहीं कर रहे। जिस चीज में झगड़ा है उसको छोड़कर दुआ पर लग गए। दुआ के हम भी कायल है, दुआ मांग मांग करके सारी जिंदगी दुआ में खपाया। सवाल ये है कि मैं उनसे पूछता हूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कितने जनाजे हुए, वो जनाजा की नमाज किसने पढ़ाया? यहाँ तक कहा कि कोई भी आदमी अगर फौत हो मुझे इत्तला दिए बगैर कोई जनाजा नमाज उस पर न पढ़े। सारे जनाजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया अपनी जिंदगी में। खुलफाए राशिदीन ने, अइम्माए मुज्तहिदीन ने, किसी एक हदीस अगर कि वो ज़ईफ है वो साबित करे कि यहाँ दुआ हो चुकी है। पहले कुरान में है या ना, फिर हदीस में आओ, तिहाई सित्ता की हदीसों में। आज आपके पास इतनी किताबें जमा हो चुकी हैं, सिर्फ एक किताब में 1,50,190,000 हदीसें जमा है। लाओ किसी से साबित करो। वाज करने के लिए नहीं आए हैं, ना नवाज साहब वाज सुनने के लिए तैयार है, ना हम। बात ये करो और जो आपका दायरा है उसी में रहो, उसको छोड़कर इधर उधर भागने की कोशिश न करो। ये बताओ साहब कि दुआ साबित है, दिखाओ कुरान।
دکھاؤ حدیث میں، دکھاؤ کسی بھی حدیث میں۔ جنازے کے بعد دعا، واز نہ کرو، ہم واز سننے کے لیے نہیں آئے جناب، میرا ٹائم اگر سے ہے آنا لیکن آپ کو بخش دیا گیا ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ ویسے مولانا صاحب صدقہ چاہنے والے نہیں، ابھی اجازت کی بات نہیں، اب ٹائم ٹیبل چونکہ آپ نے اپنا ٹائم دے دیا نا، آپ نے اپنا ٹائم مجھے دے دیا ہے تو ابھی آپ خاموش ہو جائیں گے، چپ رہے، کیونکہ ہم صدقہ چاہنے والے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، موت ان کے لیے جو صدقہ چاہتے نہیں ہیں۔ ابھی سنیں آپ، پہلی بات یہ میں نے مولانا صاحب کے سامنے آیت پیش کی، اللہ فرماتا ہے جب بھی مجھ سے مانگو، اذا عموم اوقات کے لیے ہے کہ نہیں، تعمیم اوقات کے لیے ہے نہیں، اللہ نے ٹائم کی پابندی نہیں لگائی۔ میں نے آپ سے پوچھا مولانا صاحب بتائیں اس وقت 4:30 بجے ہیں، اس وقت دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے اللہ نے فرمایا اذا دعانی، جب بھی مانگو۔ کیا قرآن میں آیا 4:30 بجے دعا مانگو؟ حدیث میں ہے 4:30 بجے دعا مانگو؟ کسی صحابی کا قول ہے 4:30 بجے دعا مانگو؟ ارے آپ بھی یہی کہیں گے کہ نبی پاک کی کوئی حدیث نہیں، قرآن کی کوئی آیت نہیں، کسی صحابی کا قول نہیں، لیکن بات یہ اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تم جب بھی مجھ سے مانگو کہ میں خدا قبول کروں گا، اس لیے 4:30 بجے بھی دعا مانگنا جائز ہے۔ مولانا صاحب آپ اس کا جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا اذا دعانی، جب بھی مجھ سے مانگے گا، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا اذا دعانی میں شامل ہے یا نہیں؟ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ دوسری بات آپ نے کی، مولانا صاحب کہنے لگے یہ مطلق کی بات ہے، اس میں ہم مطلق کی بات نہیں کرتے، جب تمہارے گھر کی باری آتی ہے تو انہی آیتوں کو لے کر تم اپنے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا بہانے مانگتے ہو۔ یہ لیجئے میرے ہاتھوں میں ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند، تمہارے مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمان صاحب سے کسی نے پوچھا مفتی صاحب عیدین میں دعا کس وقت مانگے، آیا بعد نماز کے یا بعد خطبہ کے؟ سوال ہوا ان سے کہ کس وقت دعا مانگے، جواب دیا عیدین کی نماز کے بعد مثل دیگر نمازوں کے دعا مانگنا مستحب ہے، خطبہ کے بعد دعا مانگنے کا استحباب کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، اور عیدین کی نماز کے بعد دعا کرنا استحباب انہی حدیثوں بر روایت سے معلوم ہوتا ہے جن میں عموماً نمازوں کے بعد دعا مانگنا وارد ہوا ہے۔ ارے جب تمہاری باری آتی ہے تو تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب کہتے ہیں عیدین کے لیے کوئی خاص حدیث نہیں، عیدین کے لیے کوئی خاص روایت نہیں، انہی آیت کو لے کر مفتی صاحب عید کی نماز کے بعد دعا کو جائز قرار دیتے ہیں، انہی آیتوں کو، انہی حدیث کو جو مطلق دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو مطلق دعا کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، انہی حدیثوں کو لے کر تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب عید کی نماز کے بعد دعا کو جائز قرار دیتے ہیں۔ جب تمہارے گھر کی باری آ جائے تو وہاں پہ تعمیم مطلق و مقید کی بات نہیں ہوتی، وہاں پہ مفرد اجتماعیت کی بات نہیں ہوتی، وہاں پہ انہی آیتوں کو بیس بنا کر تم جائز قرار دیتے ہو۔ اب جب ہماری باری آ جائے تو کہتا ہے نہیں جی یہاں پہ تعمیم اوقات کے لیے نہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی نماز کی مطلق کی بات کی ہے، آئیے میں آپ کے سامنے قرآن کی دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محبوب جب تو نماز سے فارغ ہو جائے اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا۔ میں اس کی تفسیر نہیں کرتا، تفسیر کرنے والے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ یہ کون سے عبداللہ بن عباس ہیں؟ یہ وہی عبداللہ بن عباس ہیں آئے محبوب کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ دعا کریں مجھے قرآن کی تفسیر بننے کا بڑا شوق ہے۔ اور سرکار نے دعا کی، فرمایا اللہم علم التاویل، یا اللہ سے قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، سرکار نے دعا کی، فرمایا اللہم علم الکتابہ، یا اللہ سے قرآن کی تعلیم دے۔ تو اسی ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار نے دعا کی اللہم علم الکتاب والحکمت، یا اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ وہی تمام حضرت عبداللہ بن عباس وہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ مولانا صاحب شاید آپ نے پڑھا ہوگا جو امام حاکم کا مستدرک آپ اٹھا کے لائے ہیں، اسی مستدرک کے اندر امام حاکم فرماتے ہیں تفسیر الصحابی مسند عندہما، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحابی قرآن مجید کی تفسیر کرے تو وہ فرماتے ہیں امام حاکم فرماتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک وہ تفسیر رسول اللہ کی تفسیر شمار ہوتی ہے۔ آئیے میں اپنی طرف سے تفسیر نہیں کرتا، یہ ہے میرے ہاتھوں میں تفسیر ابن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تو فرض نمازوں سے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کے ساتھ متوجہ ہو جا۔ مولوی صاحب بتائیے کہ نماز جنازہ نماز ہے کہ نہیں، اور نماز جنازہ فرض ہے کہ نہیں، قطع نظر اس کے کہ فرض عین فرض کفایہ کی بات کریں، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ نماز جنازہ فرض ہے کہ نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ
फनसब ऐ मिन सलातिल मकतूबत। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उसकी तफसीर करते हैं, यानी फर्ज नमाजों के बाद। तो पता चला कि जनाजा भी नमाज है और फर्ज किफाया भी है एक एतबार से और फर्ज आइन भी है एक एतबार से। अब बताइए जनाजे के बाद दुआ मांगने वाला इस हुक्म में शामिल है कि नहीं? दूसरी बात करता हूँ, आप कहते हैं नमाज की बात करते हैं, नमाज की बात तो हम बाद में करेंगे, जनाजे की बात हम बाद में करेंगे, इंशाअल्लाह आगे चल के हम दलील देंगे। और आपने कहा कि दुआ न मांगने वाला वो बिदअती है, मांगने वाला वो बिदअती है। हम हुजूर के हदीस भी बाद में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अभी हम उसी तरतीब से जा रहे हैं। पहले आपको कुरान मजीद की आयतों का जवाब देना पड़ेगा। जब आयतों के बारे में आप जवाब नहीं दे सकेंगे, आपने अभी तक अपने दावे की दलील में एक भी कुरान की आयत नहीं पढ़ी है। पढ़िए अगर है आपके पास कुरान की कोई आयत, पढ़ के तो बताएं हमें ना। जब आप पढ़ नहीं सकते तो आप कैसे इनका इंकार कर सकते हैं? अपने दावे में एक कुरान की आयत तो पढ़े ना, पढ़िए बिस्मिल्लाह करें। जब हमने कुरान की आयतें पढ़ी हैं उसमें अल्लाह ताला ने मुतलकन दुआ का जिक्र किया, तो मुतलकन उसके बाद हमने आपसे ये पूछा पहली आयत में इज़ा आन में तामीम औकात है कि नहीं, और दूसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह फरमाता है फैज़ा फरग़्त फंसब। ऐ महबूब, मौलाना साहब आप अपनी बारी में बोल रहे हैं, आपको बोलने की इजाजत नहीं दीजिए। अभी ये कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी है, अभी इसकी मैंने तफसीर पेश की, वो तफसीर सिर्फ इब्न कसीर में नहीं है। यही रिवायत कुरान की आयत के शान नुज़ूल मैंने तफसीर इब्न कसीर से भी पेश की। यही शान नुज़ूल तफसीर खाज़न जिल्द नंबर 1 में भी मौजूद है, और यही आयत करीमा के शान नुज़ूल तफसीर इब्न जरीर में अल्लामा इब्न जरीर सिबरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही तफसीर नकल की है। उन्होंने भी यही शान नुज़ूल लिखी है। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि इज़ा आन में जनाजा के बाद दुआ मांगने वाला शामिल है कि नहीं, उसके तामीम औकात में शामिल है कि नहीं। दूसरा आपको यह भी जवाब देना पड़ेगा फैज़ा फरग़्त फंसब। तफसीर मैंने अपनी तरफ से नहीं की, सहाबी रसूल तफसीर कर रहे हैं। इमाम आके फरमाते हैं तफसीर सहाबी मुसरदन इंदहुमा, कि इमाम आके फरमाते हैं कि जब कोई सहाबी कुरान मजीद की तफसीर करे तो वो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के नजदीक रसूलुल्लाह की तफसीर गिनी जाती है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगने वाला अल्लाह ताला की बारगाह में साइल है कि नहीं। हालांकि शाह साहब, अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया मोहम्मद साइल फलातनर, शाहजी तुम्हारे पास कोई आए भीख मांगने के लिए, कोई साइल है, कुछ दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते तो झिड़को नहीं। अरे कोई खुदा तुझे हुक्म दे रहा है कि जब कोई साइल तेरे पास आए मांगने के लिए, दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते तो झिड़को नहीं। बताओ उसी खुदा की बारगाह में जनाजे के बाद दुआ मांगने वाला साइल है कि नहीं? और जो खुदा मुझे तुझे तालीम दे कि साइल को मत झिड़को, जनाजे के बाद दुआ मांगने वाले साइल को वो कैसे झिड़केगा? आप तो यहूदियों वाली बातें कर रहे हैं। यहूदी भी कहते थे वक़ालतल यहूद यदुल्लाह। नहीं कुरान की आयत पढ़ूंगा, ये कुरान की आयत वैसे नहीं। यहूदी कहते थे वक़ालतल यहूद यदुल्लाह मग़लूलतुन ग़ुल्लत ऐदीहिम। यहूदी कहते थे अल्लाह बड़ा कंजूस है, उसके हाथ बंदे किसी को नहीं देता। अल्लाह ने फरमाया बल यदाउ मबसूततान, दोनों हाथ खुले, मांगने वाला आए तो सही। जनाब नवाज साहब और हाज़रीन मजलिस, जरामीन मकसबो अमीन मुल्ला कारी ईमान खराब। मोहतरम नवाब साहब, आप किसी को हुक्म देते छाए लाओ, वो आपके सामने जीप हाजिर कर दे। आप किसी को हुक्म देते जीप ले आओ, वो आपके सामने जग हाजिर कर दे। ये वही बात हो रही है जनाब। ईद के मुताबिक नहीं है ये बात, पांचों नमाजों के बारे में ये नहीं है बात, आम औकात की दुआओं में नहीं है ये बात। अब ईद भी आ गई, जुम्मा का खुतबा भी आ गया, 5 वक्त की नमाज भी आ गई। ये यहूदी कहते थे वक़ालतल यहूद यदुल्लाह मग़लूलतुन ग़ुल्लत ऐदीहिम। यहूदी कहते थे अल्लाह बड़ा कंजूस है, उसके हाथ बंदे किसी को नहीं देता। अल्लाह ने फरमाया बल यदाउ मबसूततान, दोनों हाथ खुले, मांगने वाला आए तो सही। जनाब नवाज साहब और हाज़रीन मजलिस, जरामीन मकसबो अमीन मुल्ला कारी ईमान खराब। मोहतरम नवाब साहब, आप किसी को हुक्म देते छाए लाओ, वो आपके सामने जीप हाजिर कर दे। आप किसी को हुक्म देते जीप ले आओ, वो आपके सामने जग हाजिर कर दे। ये वही बात हो रही है जनाब। ईद के मुताबिक नहीं है ये बात, पांचों नमाजों के बारे में ये नहीं है बात, आम औकात की दुआओं में नहीं है ये बात। अब ईद भी आ गई,
جمعہ کا خطبہ بھی آ گیا، 5 وقت کی نماز بھی آ گئی، یہ 4 بجے کا ٹائم بھی آ گیا. یہ دیکھو جس کو مناظرہ کرنا نہیں آتا وہ بھاگنا چاہتا ہے، وہ اس راستے کو چھوڑ کر ادھر کرنے والے وہ صحیح راستے کو چھوڑ دیتے، مخفی راستوں سے نکلنے کی کوشش کرتے. میرا یہ دعویٰ ہے آپ سے کہ آپ سے اور مجھ سے سب سے زیادہ ہوشیار اگر یہ ایک کتاب ہے میرے سامنے، ساری دنیا سارا جہان کہے یہ کتاب ہے، محمد رسول اللہ کہے یہ کتاب نہیں ہے، اس کی بات ہوگی. آپ 150 جنازہ جو نبی علیہ السلام نے پڑھایا ہے آپ ثابت کرو کسی ایک میں کہ آپ کو دعا ہو گئی یا نہ، اس کی سنت ثابت کرو. چالاکی چھوڑ دو. نبی نے 150 جنازہ پڑھایا، اگر کسی ایک میں اس نے نماز جنازہ کے بعد دعا کی ہے تو یہ میدان یہ گز. آپ نبی پر جھوٹ بولتے، کبھی ادھر بھاگتے، کبھی ادھر بھاگتے، کبھی ادھر بھاگتے، کبھی ادھر بھاگتے. یہ ہے میرا سوال، اور کچھ بات نہیں چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 150 نماز جنازہ پڑھایا. اگر وہ کسی جنازہ کے بعد دعا مانگی ہے تو اس وقت 10 لاکھ حدیثوں کا ڈھیر کتابوں کا موجود ہے. دکھاؤ، ایسے کتاب کھول کر دکھاؤ. یہ ہے اگر مرد ہو پہلوان ہو دکھاؤ. یہ ہے دور دور سے واز کرتے، تمہارے واز کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. دکھاؤ کسی کتاب میں. اس کتاب میں 1.5 لاکھ حدیث موجود ہے. یہ مجلس گواہ ہے. اگر اسی کتاب میں جہاں 1.5 لاکھ حدیث موجود ہے تم نے ایک ضعیف حدیث دکھایا جس میں جنازے کے بعد دعا ہے، میں ہار مانوں گا اور اس کو سلام کر کے نہیں ٹھہر میرا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں سنت کا، قرآن کا. قرآن سے ثابت کرو. آپ عید کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہے بھاگنے کا راستہ. یہ جو گریزی کرتے ہیں نا وہ صحیح راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، ادھر ادھر کھانک سے ادھر دوسرے جگہ سے. آپ اسی صراط مستقیم پر چلو. بتاؤ قرآن میں نماز کی جنازہ کے بعد ہے دعا؟ بتاؤ ان حدیثوں میں ہے تو بسم اللہ کرو، کتاب کھولو. یہ صحیح بخاری ہے. 150 حدیث اس نے صرف جنازہ کے متعلق ذکر کیا ہے. اس کو کھول کے دکھاؤ کہ مولانا صاحب یہ ہے. ہم مان لیں گے، آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ ہمیں حدیث آپ نے دکھایا. اور آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ سیدھا راستے پر آؤ، بات کرو، جھوٹ مت بولو، منافقت نہ کرو. کبھی عید پر، کبھی نماز خطبہ پر یہ ثابت کرو کسی حدیث سے کہ یہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازے کے بعد دعا پڑھی. سب کو اطمینان بخاری میں ہے. ہاں بخاری میں ہے. یہ ہے صحیح بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ. 9000 حدیثیں اس میں موجود ہے. 9000 حدیثوں میں سے کسی ایک حدیث دکھاؤ اس بخاری میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر کی محبت کا دعویٰ کرنے والا، اس کی سنت کے خلاف ٹیڑھا چلنے والا کسی ایک حدیث میں 10 لاکھ حدیثیں ہیں اس وقت جہان میں یا دنیا میں، تو 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث پیش کرو. ایک پیش کرو. یہ گز یہ میدان لے لو. یہ بخاری لے لو. اس بیچارے کو نہیں ہے اس کے پاس بخاری. دکھاؤ بخاری میں دکھاؤ. اس وقت میں 30 حدیث کی کتابیں لایا ہوں. حدیث کی کتابیں فضول ہے. اللہ آپ کو کرے گا. رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب آپ کو چاہیے تھا، میں نے ذات تعالیٰ کا عبادی انی آیت آپ کو جواب دینا چاہیے تھا نا. جواب کیوں دینے رہے؟ 30 لاکھ حدیثیں لائے تو ایک آپ دکھا دینا. ایک حدیث دکھا دے. سرکار نے فرمایا نماز جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. یہ الفاظ ہوں نماز جنازہ کی بدعت دعا، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. میں اپنا شکست تحریری لکھ کے دوں گا. دکھاؤ تو صحیح. بدعت کا لفظ ہو اس میں، بدعت کا لفظ ہو. اگر بدعت کا لفظ نہیں دکھا سکے تو آج کے مناظرے میں تمہاری شکست ہو گئی. اور دوسری آیت میں نے پیش کی، فیضا فرخت فنصب ویلا ربک فرغب.
تفسیر بھی میں نے پیش کی عبداللہ بن عباس کی، اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے فتویٰ تعلم دیوبند پیش کیا کہ انہی آیتوں کو اور انہی حدیثوں کو لے کر تمہارے مفتی صاحب عیدین کے بعد جنازے عیدین کے بعد دعا کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ یہ بات کیوں عزم کر گئے؟ کتنی چیزیں عزم کر کے جاؤ گے، لیکن یاد کرنا جنگل میں نہیں پڑ رہے، اس وقت مولوی افتخار کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک بات کا تم سے جواب بھی لوں گا، اسے چھوڑوں گا نہیں۔ آئیے دوسری بات کروں، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔ اب حوالہ میں دوں گا، فتویٰ انصاف ہے تو آپ لگا لیں۔ یہ ہے میرے ہاتھوں میں تمہارے دیوبندیوں کا تشخص، فتویٰ دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 434۔ سنیے سوال، بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورت فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ فتویٰ دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ نمبر 434 سے پڑھ رہا ہوں۔ پوچھا جا رہا ہے کہ جنازے کے بعد دعا پڑھنا کیسے ہے مصلیوں کا، اور جواب دیتے ہیں کیا؟ لکھتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ سنیے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، لے جائیے مولانا صاحب کو دے دیں ان کا فتویٰ دارالعلوم دیوبند، اور کہے تم نے کہا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے، فتویٰ لگائیں کہ تمہارے فتویٰ دارالعلوم دیوبند والے یہ مفتی صاحب بدعتی تھے یا نہیں، فتویٰ لگائیں۔ کہتے ہیں ابھی میں پڑھوں گا حدیث۔ ارے حدیث تو میں نے پڑھا نہیں، ابھی میں حدیث کی طرف آیا نہیں، ابھی میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ جب حدیث کی طرف آؤں گا انشاءاللہ یہ لاکھوں حدیث ہے تو کیا دیکھنا کہ میں کہاں سے حدیثیں لاؤں گا، ہوش وہاں بھی اڑ جائیں گے۔ اب آئیے قرآن کی ایک اور آیت پیش کر دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ پھر میرا جواب آپ بیچ میں مت بولے، خبردار جو بولا۔ دیکھیے جو لوگ قرآن مجید میں جو دعا نہیں مانگتے، آئیے ان کے بارے میں جو دعا نہیں مانگتے، جو دعا کے منکر ہیں، دعا مانگتے بھی نہیں چھوڑتے بھی نہیں، اللہ نے قرآن میں ان کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ جہنمی جہنم سے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ تفسیر عثمانی ہے، ترجمہ بھی وہی کر رہا ہوں، اے ہمارے رب نکال لے ہم کو اس میں، اگر پھر ہم کریں تو ہم گناہگار، یعنی اگر ہم نے پھر بھی دعا کا انکار کیا تو ہم گناہگار۔ اللہ فرمائے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، ارے منکروں اسی طرح پڑے رہو پٹکارے ہوئے میں اس میں، اور مجھ سے نہ بولو۔ اللہ فرمائے گا کیوں مت بولو؟ انہ کان فریق من عبادی، بے شک ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں، یقولون جو مجھ سے دعا مانگتے تھے کیا؟ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہمارے ہم یقین لائے تو ہم معاف کر ہم کو اور رحم کر ہم پر، اور تو سب رحم والوں سے بہتر ہے۔ اللہ فرمائے گا فاتخذتموہم سخریا، پھر تم نے ان کو ٹٹوں میں پکڑا، حتی انساکم ذکری، ارے یہاں تک کہ تم مجھ سے دعا مانگنا بھی بھول گئے، وکنتم منہم تضحکون، اور دعا مانگنے والوں پر تم ہنستے تھے۔ اللہ فرمائے گا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے صبر کرنے کا کہ وہی ہے مراد ان کو پہنچنے والے۔ آئیے میں نے قرآن کی آیت پیش کر دی، اللہ فرمائے گا جو دعا مانگنے والے ہیں وانہم هم الفائزون، وہ قیامت والے دن کامیاب ہوں گے۔ جو دعا نہ مانگنے والے منکر ہیں اللہ فرمائے گا ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں آپ کس طریقے سے جانا چاہیں گے۔ اب میں نے آپ کے سامنے فتویٰ دارالعلوم دیوبند پیش کیا، تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں لکھتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے کے متعلق سوال کیا گیا، وہ فرماتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں۔ ان کو کہنا چاہیے تھا بدعت، تم کیسے دیوبندی ہو؟ آئے تو دیوبندی کے مسلک کے پیروکار کے لیے، اور تمہیں اتنا بھی پتا نہیں تمہارے مفتی صاحب نے کیا فتویٰ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں، اور آپ لکھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ ابھی آپ اپنے دوسرے کا فیصلہ کرنے میں کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ آئیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 3 آیتیں پیش کی ہیں، جواب عزم نہ کرنا، ابھی اذا سألک عبادی انی، اس کا بھی جواب دینا، اما السائل فلا تنہر، اس کا جواب دیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں، جواب دیں۔ محترم جناب نواب صاحب نہ امیر سوال نہ دس اچھا، یہ آپ نے جو کہا دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ پر یہ لکھا ہے، اس کے لیے دعا۔ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ مسئلہ قرآن سے ثابت کرو، ایک نہیں تو 10 لاکھ حدیثوں سے ثابت کرو، 2 اگر یہ بھی آپ کی بس میں نہیں، 1.25 لاکھ
صحابہ کرام کے عمل سے ثابت کرو، ٹھیک، اگر یہ نہیں تو چاروں اماموں کی کتابوں سے ثابت کرو۔ ہاں آپ میرے پاس ایک فتویٰ رکھ رہے ہیں، میں ان فتواؤں کو کبھی نہیں مانتا جو انگریز کے آنے کے بعد ہمیں آپس میں لڑا کر کتاب ایک دوسرے کے خلاف بنا کر کے آپ پیش کر رہے ہیں، حلوہ کھا رہے ہیں۔ لیکن سنو اپنی بدانیتی کا جواب، بدانیتی کا جواب سنو۔ تم نے کہا کہ یہ تمہارا فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، اس میں جائز رکھا، کیوں جھوٹ بولتے؟ جائز تو میں نے کہا، شرم نہیں آتی؟ جائز تو میں نے کہا، یہ دیکھو میں پڑھوں گا، اب میں پڑھوں گا۔ میں نے کہا اس نے جواب دی، اس میں کچھ حرج نہیں، اس کا جواب دیں۔ سنو آپ نے غلطی، ان کو دھوکہ دے دیا۔ یہ ہے سوال 2927، سوال نمبر 2927، صفحہ 341۔ نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں، یہ ہے سوال۔ اور مقتدیوں کو دعا مانگنا چاہیے یا نہ، یہ ہے سوال۔ آگے جواب کیا دیتا ہے؟ الجواب، نماز جنازہ خود دعا للمیت ہے۔ نماز جنازہ میت کے لیے خود ہی دعا ہے، اس کے بعد اور کوئی دعا معصورہ منقول نہیں، شرعاً ثابت نہیں۔ اور آپ نے کہا کہ تمہارے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ابھی آمنے سامنے جھوٹ بولا۔ جھوٹ آپ بول رہے، جو حوالہ میں نے دیا اس کا جواب دیں، یہ دوسرا حوالہ ہے۔ کتاب ایک کی ہے، کتاب ایک کی ہے۔ کہہ دو ہمارے مولوی پہلے دو باتیں کرتے تھے، غلط بیانی کرتے تھے، کہہ دو تمہارا فتویٰ لگاؤ، کہہ دو کہ ہمارے مولوی جھوٹ بولتے تھے، کبھی کہتے سے دیکھتے دوسرے سے نہیں دیکھتے۔ کہہ دو آگے چلو، امام مقتدی سب کو اس کو ترک کر دیں کہ خلاف سنت کا التزام درست نہیں ہے۔ بحوالہ رد المحتاج ویسلم بلا دعاء بعد الرابعہ۔ اچھا، تو اب آپ کا کیا علاج ہے ادھر آمنے سامنے جھوٹ بولنے؟ وہ بھی پتا چلے گا کون جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے وہ سوال کا جواب دے دو کہ نبی علیہ السلام نے 150 جنازہ پڑھایا، کسی ایک حدیث میں ثابت کر دو کہ دعا پڑھی ہے۔ ادھر ادھر مت جاؤ، ادھر ادھر مت جاؤ۔ 150 جنازہ سردار انبیاء نے جو پڑھایا، اس کا کوئی عمل، اس کی کوئی حدیث 10 لاکھ حدیثوں میں دکھاؤ، ابھی ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، دکھاؤ۔ چھوڑ دو یہ انگریزوں کے آنے کے بعد جو کتاب ہے میں اس کو نہیں پتا چلا کہ تمہارے مولوی انگریز کے ایجنٹ تھے۔ تمہارا جواب دو۔ آج سارے اس کام میں میرا خیال ہے۔ اچھا سنو نواب صاحب، علماء دیوبند نے اب دیکھو یہ موضوع کو چھوڑ کر دوسرا موضوع چھیڑنا، مقصد یہ ہے کہ موقع سے بھاگنے کی کوشش کروں۔ میں اس کا جواب ایک لفظ میں دے دوں۔ ہمارے شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا، رسالہ بھی بازار میں موجود، رسالہ بھی بازار میں موجود ہے کہ انگریز کی حکومت دارالحرب ہے۔ آپ کے خان صاحب نے جواب دے دیا اس کا کہ انگریز کی حکومت دارالامن ہے۔ کون ہے انگریز کا بوٹ پالش کرنے والا؟ تم ہو۔ ہاں، انگریز کا بوٹ تم نے پالش کیا، ہم نے نہیں کیا۔ یہ کوئی سوال نہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ ایک منٹ، جس سوال کے لیے آپ لوگ جواب وہ یہ ایک منٹ، دماغ جنازے کے بعد اتنا تیار نہیں ہے۔ یہ پھر کوئی انگریز کا ایجنٹ ہے، کوئی شہر ایجنٹ ہے، کوئی کام کا ایجنٹ ہے، یہ نہیں صحیح ہے۔ کیونکہ علماء کرام یہ جمع ہے اور ہمیشہ فکر ہو رہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بے شرم اور شرم آتی ہے اور جھوٹ بولتے ہو تو ہمیں شرم آتی ہے۔ دلائل سے بات کریں نا۔ آپ اس طرح ہے، آپ نوجوان ہیں، وہ سفید ریش ہے، ان کو آپ کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو ان کا احترام کرنا چاہیے، عمر میں بڑے بزرگ ہیں، لیکن آپ دونوں جب اس طرح بچکانا حرکتوں پہ پڑ جاتے ہیں تو ہمیں مجبور پیچھے اچھلنا پڑ جاتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، آپ نے دیکھا میں نے قرآن کی 4-5 آیتیں پڑھی، مولانا صاحب کو ابھی تک ہمت نہیں ہو رہا ایک آیت کے جواب دینے کے۔ جواب تو دیجیے مولانا صاحب، خدا کی قسم
یہ زمین پھٹ تو سکتی ہے، آسمان پھٹ تو سکتا ہے، مولوی افتخار کے سوالوں کا جواب دینا اتنا آسان نہیں. جواب دیجیے نا. کتابیں کہتے ہیں میں اتنی کتابیں لایا، آپ کے کس کام کے؟ آپ نے تو ابھی تک ایک کتاب بھی نہیں کھولا. آپ نے دعویٰ لکھ کے دے دیا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. ایک دلیل تو دے اس پر نا. اور دوسری بات، مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، داڑھی آپ کی سفید ہے، کالا چشمہ ہے، سفید پگڑی ہے. یہ مناظرہ بیدی ہو رہا ہے یا پورے ملک میں پھیلے گا انشاءاللہ. لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے، دیوبندی مولوی ہے سفید داڑھی ہو کر جھوٹ بولتا ہے. میں نے حوالہ یہ دیا، تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے والے کے بارے میں سوال کیا گیا، وہ جواب دیتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں. تم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ ہضم کر گئے. مجھے کہتے ہیں منافق جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ خود بولا، یہ صفحہ چھوڑ کے اس کا جواب نہیں دے، پیچھے گئے. اگر کہتے ہیں وہ بات، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ صحیح ہے جو آپ نے پڑھا وہ؟ اگر آپ کہیں یہ صحیح تو وہ جھوٹ، اگر وہ صحیح تو یہ جھوٹ. یہ فیصلہ آپ کریں، آپ کے گھر کا، ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال ابھی آپ کے ذمے آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کا. قرآن کی آیتیں جو میں نے پڑھی آپ نے ابھی تک ایک بھی جواب نہیں دیا. دوسری بات، ابھی آپ کے ذمے عزم نہ کرنا. کہتا ہے آپ حلوہ کھاتے ہیں، ہمیں تو فخر ہے. کھولیے نکالیے مشکات شریف کتاب الاتما. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ راضیہ فرماتی ہے فرماتی ہے کہ احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلوہ والعسل. نبی پاک علیہ السلام حلوہ کو پسند فرماتے تھے. ہم تو سنت والی چیز کھاتے ہیں. آپ بتائیں تمہارے مولوی رشید احمد گنگوئی فتویٰ رشیدیہ کے اندر لکھتے ہیں کوا کانا ثواب ہے. بتاؤ یہ کہاں سے کب شروع کیا تم نے؟ اپنی باری آئے تو کوا بھی کہا ثواب ملے گا، اپنی باری آئے جب ہم حلوہ کھاتے ہیں تو ہمیں ٹوکتے ہو. ابھی آپ کو ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. مولوی صاحب کہنے لگے لاؤ کوئی حدیث. حضور نے 1.5 لاکھ جنازے پر ایک ثابت کیا. آپ نے کیا پڑھی حدیثیں؟ آؤ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اپنی کتاب پیش نہیں کرتا. یہ ہے تمہارے دیوبندیوں کی شرح.